ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل کے قلب میں فیلکس نام کی ایک چالاک لومڑی رہتی تھی۔ فیلکس اپنی ذہانت اور چالاک طریقوں کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ اس کی چکنی سرخ کھال اور تیز عقل نے اسے جنگل کا سب سے مزز جانور بنا دیا۔ ایک دھوپ کی صبح جب فیلکس جنگل میں ٹہل رہا تھا، اس نے خرگوشوں کے ایک گروپ کو ایک سنگین مسئلہ پر بحث کرتے سنا۔ ان کا پیارا گاجر کا پیونت بارش کی کمی کی وجہ سے سوکھ رہا تھا اور وہ سردیوں کے لیے اپنی خوراک کی فراہمی کے لیے پریشان تھے۔ فیلکس ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کرتا تھا۔ اس نے خرگوش کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ منصوبہ بندی کے ساتھ ان کے پاس پہنچا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اس نے شرارت سے اس کی آنکھیں چمکتے ہوئے کہا۔ میں جنگل کے اندر ایک ایسے جادوئی کنویں کے بارے میں جانتا ہوں جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں، لیکن بدلے میں آپ کو اپنے پیچھے سے ایک دن میں ایک گاجر کا وعدہ کرنا چاہیے۔ مایوس خرگوش راضی ہو گئے اور وہ گھنے جنگل میں سے فیلکس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ انہیں قدیم درختوں کی چھت کے نیچے چھپے ایک خوبصورت چمکتے ہوئے کنویں کی طرف لے گیا۔ خرگوش حیران رہ گئے اور انہوں نے اپنی بالٹیاں اس خالص ترین پانی سے بھریں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فیلکس کی چالاکیوں کی بات پورے جنگل میں پھیل گئی اور دوسرے جانور اس کی مدد لینے لگے۔ پرندے چاہتے تھے کہ وہ انہیں نئے گانے سکھائے۔ گلہریوں نے گری دار میوے کو ذخیرہ کرنے کے بارے میں اس سے مشورہ طلب کیا، اور یہاں تک کہ عقلمند بوراولو بھی اس سے پہیلیوں میں مشورہ کرتا تھا۔ فیلکس نے کبھی بھی اس کے بدلے میں بہت کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک چھوٹا سا احسان یا ان کے جمع کردہ کھانے کا حصہ۔ اس نے احسانات اور دوستی کا ایک جال جمع کیا جس نے جنگل میں اس کی زندگی کو آرام دہ اور لاپرواہ بنا دیا۔ ایک دن ایک بھیڑیا جس نے فیلکس کی چالاکیوں کے بارے میں سنا تھا، لومڑی کے پاس چالاک درخواست لے کر آیا۔ فیلکس، میں نے سنا ہے کہ تم کسی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہو، بھیڑیے نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بھوکے پیٹ کے لیے ایک ہرن کو پکڑنے میں میری مدد کریں۔ فیلکس زندگی اور موت کے معاملات میں کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، غور سے سوچا۔ اس نے ایک مختلف منصوبہ تجویز کیا۔ شکار کے بجائے آئیے آپ اور ہرن کے درمیان دوستانہ دوڑ کا اہتمام کریں۔ اگر آپ جیت گئے تو ہرن خوشی سے اپنا کھانا بانٹ دے گا۔ اگر آپ ہار گئے تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک موسم تک جنگل کی کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھیڑیا اس غیر روایتی چیلنج پر راضی ہو گیا اور فیلکس نے ریس کا انتظام کیا۔ جنگل تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا اور معلوم ہوا کہ ہرن بھیڑیے سے زیادہ تیز تھا۔ ہرن اپنا کھانا بانٹنے پر راضی ہو گیا اور بھیڑیا اپنی بات پر سچا، شکار سے باز رہا۔ جنگل میں سب سے چالاک مخلوق کے طور پر فیلکس کی شہرت مسلسل بڑھتی گئی۔ وہ نہ صرف ان کی ذہانت بلکہ ان کی انصاف پسندی اور تشدد کا سہارا لیے بغیر مسائل حل کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی قابل احترام تھے۔ اور اس طرح فیلکس ہوشیار لومڑی نے ایک طویل اور مطمئن زندگی گزاری، جس کے ارد گرد دوستوں اور ان جانوروں کے شکر گزار تھے جن کی اس نے مدد کی تھی۔ اس کی حکمت اور چالاکی کی میراث نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جنگل آنے والے برسوں تک ہم آہنگی